سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں۔ امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ۔ 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے؟ کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے، اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ ایمان یہ اصل طاقت ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں۔
ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا، جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے۔ یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے۔ لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر۔ حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں۔ کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے، جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے، میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا، تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک۔ اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو، حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی آج بھی۔ انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا، 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا، اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی۔ بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی۔ اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں،
وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو. میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے. ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا. اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا. لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے. تھک گیا چور. 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی. روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا. وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کان حقا علینا نصر المؤمنین. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں. اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے. آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو. الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے. جس کی بھی جاؤ ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں. وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے، تب وہ جھکتے ہیں. تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو. تمہارا یہ ایمان ہے. اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں. اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں. میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تمہاری خصوصیات بہت ہیں. اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا. پیشانی مقدس ہے تمہاری. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے. ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو. وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے, ہوا کا الگ, پانی کا الگ, مٹی کا الگ, سب لے کر کے چلتے تھے. پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے. ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی. میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے. تم ایمان والے ہو. اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو. اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اپنے بچے, اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں. حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے. اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا, یورپ کا سفر کیا, وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے. میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں, دیکھوں, اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے. سائنس میں, فزکس میں, جغرافی میں, کیمسٹری میں, میتھس میں, کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے. کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی, تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف, علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا, یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا. لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو وہ اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا, اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے. میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر, جو جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں, لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو, لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے. جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں. باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میتھس میں, میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی
ایجادات تھی. ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر. آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. قبلہ پہچاننے کا علم. تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا. اب تو موبائل میں آ گیا, موبائل کو گھماؤ, ادھر دکھا رہا ادھر, ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ. میرے عزیزو, اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے. اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں. اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے. ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں, اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں پریکٹیکل. یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے. شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے. بہت ساری اس میں چیزیں, اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے, پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے, پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ, اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں, اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی, ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی, خود انہوں نے ایجاد کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے, فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں, اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے. اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے. یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب, میتھمیٹکس. جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں, ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے, وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے ہیں, ان سے بات کر لیں گے. پہلے تو انہوں نے مذاق اڑائے, مولوی لوگوں کا کام ہے, پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے, ایک بار ٹرائی کر لیجئے. وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں, وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, عصر کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی, آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے. پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں, میتھس کا, ریاضی کا, حساب کا حل نہیں ہوتا, اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا. آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے. اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا, نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے, اس کا یہاں سے, فلاں کا یہاں سے, اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں, میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا, میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گئے. اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو. وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی. ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت, تو وہ اش کرنے لگے. کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو. مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں, کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے عزیز. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے, جمع, نفی اور ضرب. ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا. اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق, فلسفہ, یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. میں حساب کے, جیومیٹری کے یہ کتابیں لے کر بیٹھا. میرے والد آئے, دیکھا, پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟
میں نے دکھایا یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں۔ میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ، صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے۔ بس بات سمجھ جاؤ، طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی جتنے غزوات میں گئے، جتنی جنگوں میں گئے، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، پیدل۔ اور وہ ایسا پیدل چلتے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی ان کے ساتھ نہیں پکڑ پاتا ان کو جب وہ بھاگتے تھے۔ گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے باوجود انہیں نہیں پکڑ پاتا۔ ان کو وہ لقب ملا تھا راجل رسول اللہ، چھل کر کے سفر کرنے والا رسول اللہ کا سپاہی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک بنو قارہ کا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے، یہ منافق تھا، خبیث تھا۔ اس نے تقریباً 400 لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہم مزاج لوگوں کو، اور مدینے پر رات کے وقت ایک باغیچے پر حملہ کیا، پورے باغیچے کو آگ لگا دیا، اور اس کے بعد پھر جو کھجوریں تھیں وہاں سے سب لوٹ لیا، لوٹ کر کے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیا اور نکل پڑا۔ اس وقت سوائے حضرت سلمہ بن اکوع کے کوئی نہیں تھا۔ ادھر 400 لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں، اور یہ تنہا صحابی۔ اس صحابی کا حال یہ ہے، گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں۔ اب ان کو جلال آیا کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی ایک کھجور بھی میں باہر جانے نہیں دوں گا جو چوری کر کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیچھا کرنا شروع کیا، اور حقیقت دیکھیں، آپ جب حدیث پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی اس کو نقل فرمایا، جب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اتنی ہنسی بھی آتی ہے، اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے 400 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے، 400 لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، اکیلا بھاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کہہ دیا ہو، لیکن مجھے حیرت ان 400 پر ہو رہی ہے جو ایک سے ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ایک دوڑا رہا ہے اور 400 بھاگ رہے ہیں۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا قاری بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ بن اکوع سے اپنی اپنی جان بچا لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ 400 بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک۔ جب حضرت سلمہ بن اکوع بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے، اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے، پھر آگے نکل پڑتے تھے۔ نہ جانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا، کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، گراتے بھی ہیں اور ان کی گری ہوئی کھجوریں جمع بھی کرتے ہیں کہ مجھے مدینے واپس لے جانا ہے۔ اس صحابی کو میں پڑھتا ہوں، عزیزان گرامی، کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے، اخیر میں وہ 10-10 کی ٹکڑیوں میں بدل گئے۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو، یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ۔ ظالموں، پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن کسی سے نہیں ہوا۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے، حضرت سلمہ بن اکوع پہاڑ پہ بھی چڑھنے لگ گئے۔ تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیخ کر کے، سلمہ بن اکوع تم کو کیا چاہیے، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں گا۔ اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پھینک دو، اپنی جان بچا لو۔ سبوں نے کھجوریں دے دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع پوری کھجوریں جمع کی، کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے۔ جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضرت ابو قتادہ، جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کا گھوڑا
دوڑتا ہوا ان کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو قتادہ اس پر ہیں اور 10 لوگ اور ساتھ ہیں. وہ حضرت سلمہ بن اکوا کی مدد کے لیے آ گئے. جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے, کھجوریں لے بھی چکے تھے. حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے, حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی. اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں. حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا, میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا, کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی, تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو, میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا. حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے, تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا. کہا ہم نے نہیں دیکھا, ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو, ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم, لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے, ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے, یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا. میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں, وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے, فرما بردار ہے. ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا. حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا, وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے. میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے, اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے, یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے. حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے, جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا. پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں, مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, دھورا جی کی سرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی, لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لیے بیٹھا ہے, لوگ مصافحے کے لیے آئے, پھول ہار پیش کیے, ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لیے. میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں, مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے. آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج, وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں. صاف میں بتا دیتا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, میں خطیب آدمی نہیں, میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں. میں تو طالب علم آدمی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے, میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی ظالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے, اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے. پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میرے عزیزوں, اس بات پر آج تمہارا اتحاد ہونا ہے, آج تمہارا اتحاد ہونا ہے. میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے, لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ٹکڑوں میں ہیں, لیکن میں نے سب کو دیکھا یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں, سلسلوں میں بھی. حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے, جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں ہیں, اختلافات نہیں, لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں.
ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے، جو خالص سنی ہو کر بھی، ایمان والے ہو کر کے بھی۔ میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کا حل تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے، اصلاح کرنا ہے، سب کر کے دیکھ لیا۔ لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے، کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں، لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو، ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا، دونوں سن رہے ہیں، لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جسم بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہر ایک کا نعرہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو، انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا۔ اصل کی طرف نظر رکھو، بادشاہ کی طرف نظر رکھو، باقی جتنے ولی ہیں، جتنے پیر ہیں، سب وزیر ہیں، سب وزیر ہیں، بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تکرار ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا، کالی عورت کے بیٹے، یا ابن ام سودا، یہ تکرار میں ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی، تھے تو کالے، لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے۔ حضور کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، کالی عورت کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلا لایا، باہر آئے، بلایا، ابو ذر کہاں ہے؟ آئے، حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا، افیق الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے؟ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے، جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے، میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں ہے؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، سو گئے، کہا ہے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے سخت جملہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا، ایک کام کرو اے بلال، تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو، یہ تمہارا تلوا جس کو میں نے کالا کہا تھا، اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے۔ حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے؟ دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا۔ کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو، جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام ہوں۔ میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔
ہاں ایک بات یاد رکھیں، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے باپ ہو کہ ماں ہو، جو میرے نبی کو نہیں جانتا، جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ ہاں ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں پچھلے 15 سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں، اخلاقیات پر، تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے ہم عادی تھے، وہ سب نہیں دیکھتے، لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی ہے اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو۔ 90% ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے، لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، سود، شراب، ان سب کی مذمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے، وہ سب نظر نہیں آتا، لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا، کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر نرمی سے بات کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے، نہ دل نرم ہونا چاہیے، نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے۔ ہاں عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے۔ صفوان نام کا ایک اور شخص، عمیر نام کے، دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے، کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا، دونوں کا پرابلم سیم تھا، دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا، ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا، لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا، رومال، اور کہا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو۔ یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف، یہاں مدینے میں آیا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے، لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے۔ میرے آقا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ شیطان قریش آیا ہے، قریش کا شیطان